الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام قرار دیا گیا تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئیں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجی، وبنات الاخت، اور بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور حرام قرار دے دی گئیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں، یعنی دودھ والے رشتے کے لحاظ سے جو تمہاری بہنیں ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 کے ابتدائی کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ان عورتوں کا تفصیلی بیان فرمایا گیا جن سے نکاح کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ نکاح اگرچہ جائز اور حلال امر ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات اپنی جگہ بالکل مسلم، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی من مرضی کرتے ہوئے جس عورت سے چاہیں آپ نکاح رچا لیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کچھ ایسے بھی رشتے ہیں کہ جن کا تقدس اپنی جگہ بالکل برقرار رکھا شریعت نے، اور ان کو اپنی فراش نہیں بنایا جا سکتا ان رشتوں کے تقدس کے پیش نظر۔ وہ رشتے کون کون سے ہیں تو اس پوری آیت کریمہ میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان چلے گا۔ بہرحال ابتدائی طور پر جن عورتوں کو نکاح میں لینا حرام قرار دیا گیا، حرمت کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی، نسب کی وجہ سے حرمت، یعنی نسبی رشتے کچھ ایسے ہوں گے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نسب کی وجہ سے حرمت یا رضاعت کی وجہ سے حرمت، اس کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ حرمت مصاہرت ہے، مصاہرت۔ نسب کی وجہ سے جو نسبی رشتے حرام قرار دیے گئے، سب سے پہلے انہیں بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام قرار دی گئیں۔ ماں چاہے سگی ہو چاہے سوتیلی ہو،
یعنی باپ نے اس سے نکاح کیا ہے تو جس سے تعلق ماں والا ہے، رشتہ ماں والا ہے، اس رشتے کے تقدس کو بہرحال ملوز خاطر رکھنا ہوگا، اور جس عورت کو ماں والا رشتہ نصیب ہو گیا اس عورت سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ نہ صرف وہ سگی ماں بلکہ اوپر چلے جائیں تو جتنی بھی ہیں ان کے اصول، یعنی دادی، نانی، ان کی مائیں، پردادی، پڑنانی، اوپر کے جتنے رشتے ہیں یہ سب ماں کے حکم میں ہیں، اور ان سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سوتیلی ماں جس سے باپ نے نکاح کیا تھا، اگرچہ یہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن باپ کے نکاح کرنے کی وجہ سے اس سے بھی نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، جس طرح کل بھی بیان کیا تھا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر رکھا ہے۔ لہٰذا ماں کا رشتہ، اس کا تقدس، اس کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، چاہے وہ حقیقی ماں ہو، چاہے وہ سوتیلی ماں ہو، سگی ماں ہو، یا ماں کے زمرے میں آتی ہو، چاہے وہ دور کی ہو یا قریب کی، دادی، نانی، ان کی مائیں، تو یہ سب ماں میں داخل ہیں، اور اس رشتے کا تقدس ہر صورت میں برقرار رکھتے ہوئے شریعت نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا جو رشتہ ہے جس سے، چاہے وہ ماں کی ماں ہے، باپ کی ماں ہے، ان کی مائیں ہیں، اپنی سگی ماں ہے، سوتیلی ماں ہے، سب ماں کے درجے میں آتی ہیں، لہٰذا ان سے نکاح بالکل حرام قرار دیا گیا۔ اس لیے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں جو ہیں، جمع کا صیغہ آیا، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی۔ یہ کل 7 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ ماں والا جو نسب کی وجہ سے حرام قرار دی گئی۔ دوسرا رشتہ فرمایا وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، اپنی سگی بیٹیاں ہوں یا بیٹی کی بیٹیاں ہوں جس طرح نواسیاں، یا بیٹے کی بیٹیاں ہوں جس طرح پوتیاں، تو یہ سب بیٹیوں میں آ جائیں گی۔ سگی بیٹی، پوتیاں اور نواسیاں، یہ سب ان کا رشتہ بیٹی والا ہے، تو اس رشتے کا تقدس بھی برقرار رکھا گیا۔ تو جس کا تعلق، جس کا رشتہ بیٹی والا ہے نسب کے اعتبار سے، اس سے نکاح بالکل حرام قرار دیا گیا۔ تیسرا رشتہ فرمایا اخواتکم، تمہاری بہنیں، وہ سگی بہنیں ہوں یا سوتیلی بہن ہو، ماں کے طرف سے بہن لگتی ہے یا اکیلا باپ سے رشتہ اس کا بہن والا ثابت ہے، سوتیلی بہن ہو یا حقیقی سگی بہن ہو، اس سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا رشتہ اماتکم، تمہاری پھوپھی، پھوپھیوں کا، پھوپھی جو ہے اس سے بھی نکاح حرام قرار دیا گیا، وہ سگی پھوپھی ہو یا سوتیلی بنتی ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر اس کا رشتہ پھوپھی والا ثابت ہے نسب کے لحاظ سے، تو پھوپھیوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا۔ وخالاتکم، اور پانچواں رشتہ خالائیں، ماں کی جو بہنیں ہیں، اس رشتے کے تقدس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ رشتے کے اعتبار سے جو خالہ لگتی ہے، چاہے وہ سگی خالہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے وہ ماں کے ساتھ اس کا بہن والا رشتہ ثابت ہو، تو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بنات الاخ، بھتیجی سے نکاح حرام ہے، وبنات الاخت، بھانجی سے نکاح حرام ہے۔ یہ کل 7 رشتے تھے جن سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ تو نسب کے لحاظ سے یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ اگلے کلمات جو ہیں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں
جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اگرچہ ان کے بطن سے آپ پیدا نہیں ہوئے، حقیقی ماں نہیں، لیکن اس کی چھاتی سے چند چسکیاں دودھ کی لے لینے کی وجہ سے وہ رشتہ بھی مقدس ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ رضائی ماں جو ہے وہ بھی حقیقی ماں کے درجے میں ہے، لہٰذا ان سے نکاح بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کے رشتے سے بہنیں لگتی ہیں، رضائی بہنیں، تو ان سے بھی نکاح حرام قرار دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب کی وجہ سے ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا، وہ سارے کے سارے رشتے دودھ والے جو ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر نسبی رشتہ پھوپھی والا ہے تو رضائی رشتہ پھوپھی والا بھی اس رضائی پھوپھی جو ہے اس سے نکاح، یعنی ماں رضائی ہو، پھوپھی رضائی ہو، خالہ رضائی ہو، بھتیجی رضائی ہو، بھانجی رضائی ہو، پوتی رضائی ہو، رضاعت کا رشتہ جہاں جہاں ثابت ہوگا تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام تھے وہ سارے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جائیں گے۔ یہاں تک نسب کی وجہ سے جو حرمت جن کے لیے ثابت ہے ان سے نکاح، اور رضاعت کی وجہ سے جن سے رشتہ ثابت ہے ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے آگے حرمت مصاہرت کے ذریعے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کو بیان فرمایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔